الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار جو گفتگو چل رہی تھی مناظرہ کراچی کے ٹائٹل پر، تو کافی حد تک بحمد اللہ تعالی وہ اثر انداز ہوئی اور لوگ مطمئن ہوئے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ ان مسائل کا کلیتاً خاتمہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ وہ کاشانہ نبوت میں گھس کر کاشانہ نبوت کے باسیان عصمت و عظمت کو ترازو کرے کسی اور سے، اور یا اصحاب رسول اللہ رضوان کو تکڑی میں تولتا پھرے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کی روشن آیات سے ان دونوں حقیقتوں کو الگ الگ عظمت میں بیان کریں جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جتنی آیات اصحاب رسول اللہ رضوان کے کرداروں کی حرمت میں نازل ہوئیں، ان تمام آیات کا حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا معنی ہی اہل بیت نبوت علیہ السلام ہیں، اور جو آیات اہل بیت علیہ السلام کے تقدس، تشخص، تکریم اور تعظیم میں نازل ہوئیں، حرمت میں نازل ہوئیں، ان تمام آیات میں سوائے اہل بیت کے اور کوئی فرد معنی نہیں بن سکتا۔ یہ ایسا تقدس ہے، ایسی شرافت ہے، ایسی افضلیت ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی افضلیت کے دو اعتبار قائم کیے ہیں کہ کسی کو کسی کے ساتھ وصف مشترک میں فضیلت دینا، یہ ہے کسی کے مد مقابل فضیلت کہ صاحب فضیلت تو دوسرا بھی ہے لیکن اس کے اندر فضیلت زیادہ ہے، جس طرح زید اعلم من بکر، زید زیادہ جانتا ہے بکر سے۔ اور فضیلت کا افضلیت کا ایک دوسرا معیار بھی ہے کہ کوئی کمال اور وصف کسی ایک میں پایا جائے اور دوسرے میں اصلاً نہ پایا جائے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بیان کردہ قاعدہ ہے۔ تو ہم اس قاعدے کی روشنی میں آگے چل رہے ہیں کہ جتنی آیات اصحاب رسول اللہ رضوان کی حرمت میں اثار و وفاق کے تقدس میں نازل ہوئی ہیں، ان تمام آیات کا حرمت کردار کی بنیاد پر پہلا معنی اور اول اور اعلیٰ معنی اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس پر ہم پورا جائزہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو آیات اہل بیت علیہ السلام کی حرمت میں نازل ہوئیں، تقدس میں، شرافت میں، تشخص میں نازل ہوئیں، چونکہ ان کی انفرادیت ابتدا سے ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، تو نصوص قرآن اور نصوص نبوت نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی بابت جو کچھ حضور عظمت الہی سے نازل ہوا اور جو کچھ زبان رسالت سے بیان ہوا، وہ ایک منفرد اور مشخص تقدس ہے۔ ان نصوص کے اندر، خواہ وہ قرآن سے متعلق ہوں یا زبان رسالت سے متعلق ہوں، ان نصوص کے اندر سوائے اہل بیت کے کوئی اور شخص فرد معنی نہیں بن سکتا۔ یہ ایسی انفرادیت ہے اور خدا کی طرف سے ایسی ایک جامع تقسیم ہے کہ کائنات کی کوئی علمی بصیرت اس تقسیم پر ملمہ سازی نہیں کر سکتی۔ یہ بات ایک واضح حقیقت ہے اور روشن حقیقت ہے۔ تو گویا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی فکر کے مطابق اس تشخص میں جو کچھ بیان اہل بیت کے ٹائٹل پر ہوا ہے، وہ کسی اور شخص خواہ کتنے بھی بالا مرتبے کا ہو اور کے لیے وہ فرد معنی بن ہی نہیں سکتا اس آیت کریمہ کا، نہ اس روایت کا۔ تاہم ہم نے جس آیہ مقدسہ کا انتخاب کیا ہے وہ 56 نمبر آیت ہے سورہ احزاب کی۔ اس آیت کریمہ سے پہلے جتنی بھی 3-4 آیتیں ہیں وہ حرم نبوت کے ماحول کی حساسیت کا تقدس بیان کر رہی ہیں۔ حرم نبوت کتنا محترم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، ایمان والو خبردار، رسول کے کاشانہ رحمت میں بلا اجازت کوئی نہیں آ سکتا، الا ان یؤذن لکم، ہاں رسول تمہیں کھانے پر بلائے آؤ اور کھانا کھا کر فوراً فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث،
فوراً منتشر ہو جایا کرو۔ کیوں کہ مقصود تو کھانا کھلانا ہے، کھانا ہے، اور وہاں جو گپ شپ ہے یہ تمہارا ذوق طبی، ذوق عرفانی ہزاروں مرتبہ محترم ہے، لیکن تم سے کہیں زیادہ محترم رسول اللہ کے مزاج کی حرمت ہے۔ اور یہاں تم بیٹھے رہو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی معاملات جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، لہذا یہ بات حضور علیہ السلام کے قلب رحمت پر جب ناگوار گزرے گی تو یہ بات مجھے پسند نہیں۔ لیکن رسول تو شرم و حیا کی انتہا ہے، وہ تمہیں شرم و حیا کی عظمت میں اٹھ جانے کو نہیں کہے گا، لیکن واللہ لا یستحجی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں استحیا فرماتا، اللہ تعالیٰ نہیں جھجکتا کسی حق کو بیان کرنے میں۔ یہ آداب ہیں بارگاہ نبوت کے، کاشانہ نبوت کے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، اگر کسی چیز کی طلب ہو، کاشانہ رحمت سے کوئی خیر لینی ہو تو پھر کوئی ساز و سامان لینا ہو تو سوال کرو ورائے حجاب، حجاب کے پیچھے سے۔ یہ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ، یہی تمہارے قلوب کی طہارت ہے۔ اور یہ کیسے تمہارے لیے شایان شان ہو سکتا ہے کہ تم رسول کو یہاں بیٹھ کر اپنے بیٹھنے کی اذیت دو، کہ رسول کے معمولات حیات جو ہیں وہ تمہارے ذوق کی نظر رہیں، یہ نہیں ٹھیک۔ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، یہ مقدس مائیں ہیں، ان کے بعد رسول کے بعد ان سے نکاح بھی حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے ایک قاعدہ بیان فرمایا کہ ہاں لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن، جو محرم رشتے ہیں رسول کے ازواج مطہرات کے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھو یہ چیزیں بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ حرم ہے کہ اس کا تقدس اتنا ہے کہ جہاں رسول تشریف فرما ہوں، اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ ذات رسول پر درود نازل فرماتے ہیں۔ ایمان والو، تمہاری ذمہ داری بھی یہی ہے، فرض ہے تم پر کہ تم درود بھیجو اور خوب نیاز مندی کے ساتھ نذرانہ عقیدت سلام پیش کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی، یعنی پس منظر میں جو کچھ بیان ہوا کہ اتنا سارا قلب رحمت پر بھی احساس خدا اپنی ذات پر اذیت محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مجھ پر اذیت ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، تو رسول کی اذیت کو خدا نے اپنی اذیت قرار دیا ہے، حالانکہ خدا اذیتوں سے پاک ہے، لیکن پھر بھی مزاج رسول کی حرمت کی یہ انتہا ہے کہ خدائے ذوالجلال ان کے مزاج کی حرمت کو اپنی الوہی نظام کے اندر یہ شان دیتا ہے، تو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے جو حرم نبوت کی تکریم سے 1 سینٹی میٹر بھی ہٹ جاتا ہے، تو یہ حساس معاملہ ہے۔ تاہم ہماری گفتگو جو کہ ہم نے معارف اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم کا جو ٹائٹل دیا ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے، تو میں چاہوں گا کہ میرے سامعین احباب اس کو محبت کے ساتھ، جذب کے ساتھ، ذوق کے ساتھ مذہب کی اینک اتار کے سنیں، مسلک کے جو ہے نا پردے وہ ہٹا کر سنیں۔ یہ خالصتاً قرآن کریم کے جو حرمت مآب اسرار ہیں جو اس کے سینے میں محفوظ ہیں، ان مقدس نفوس قدسیہ کی حرمت میں، وہ میں بیان کروں گا، اور میری کوئی بساط نہیں، نہ میری اہلیت ہے، نہ میں مجاز ہوں کہ ایسا کروں۔ جو توفیق آتی ہے اس توفیق الہی کے مطابق میں کچھ بیان کروں گا۔ جو حق ہوا وہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی توفیق ہے، اور جو حق نہ ہوا وہ میرے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، اور اگر کوئی صاحب علم مجھ پر علمی معارضہ دینا چاہے تو قرآن کریم کی روشن آیات کی دلیل کی عظمت میں وہ ضرور معارضہ دے اور مجھے سمجھائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ امت حرمتوں پر ٹکرائے نہیں، بلکہ حرمتوں کے دامن سے وابستہ ہو کر ایک ہو جائے، کیونکہ وحدت امت کا نبوی نظر میں اگر سب سے کوئی بڑا پلیٹ فارم ہے تو وہ اہل بیت نبوت کا حرم ہے، دہلیز زہرا ہے، قدمین علی ہیں، اور اس پر حدیث ہے، اس پر تو میں الگ سے گفتگو کروں گا۔ تاہم قرآن کریم کے اندر جو بات آئی کہ یقیناً اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اب ہم تھوڑا سا اس کا لغوی جائزہ لیتے ہیں، پھر اس کا اصطلاحی جائزہ لیں گے، پھر عرفانی جائزہ لیں گے، تو اس پر الحمدللہ شاید 2 ماہ لگ جائیں، 3 لگ جائیں۔ اطمینان سے آپ لوگوں نے سننا ہے۔ ہم نے اس آیت کریمہ پر تھوڑی تھوڑی علمی بحث کرنی ہے، تاکہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ
مومنین کے دلوں کو نور سے، رحمت سے، شفقت سے اور باہمی احترام سے بھر دے۔ اور یہ جو آگ لگاتے ہیں شرپسند ملوانے، کوئی کربلا بیچتا ہے اور کوئی مدینہ طیبہ بیچتا ہے، ان کے چنگل سے امت جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور وحدت کی عظمت میں آ جائے۔ یہ خوبصورت تکلم فرمایا۔ اللہ کا تو ہر کلام ہی خوبصورت ہے، بعض کلام معنی اتنے بلند و بالا ہوتے ہیں کہ وہاں بلندیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں۔ یہ بڑی معروف آیت کریمہ ہے، اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو وغیرہ۔ یہیں سے ہم گزر جاتے ہیں ترجمے سے۔ کاش ہم تھوڑا سا اس میں گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو پوری ملت اسلامیہ کی وحدت کا میکنزم ہے یہ آیت کریمہ۔ خدا کرے ہمیں اس کا عرفان نصیب ہو۔ اس لیے ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان جو ہے معارف اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر رکھا ہے۔ یہ لفظ انا سے شروع ہوتا ہے۔ انا کا جو لفظ ہے یہ اس کو ہماری نحوی زبان میں حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں، یعنی اس کی تشبیہ فعل جیسی ہوتی ہے کلمات کے تکلم کے اعتبار سے، ترتیب اور کلمات کی تعداد کے اعتبار سے، لیکن جس جملے پر یہ لفظ آ جائے وہ جملہ اسمیہ قرار پاتا ہے۔ یعنی جملے جو عربی میں تکلم کیا جاتا ہے نا جملوں کا، وہ دو طرح کے ہیں، کچھ کئیوں میں فعل ہوتا ہے متصور اور کئیوں میں اسم ہوتا ہے، تو یہ فعلیہ پر بھی داخل ہو جائے تب بھی اس کو اسمیہ بنا دیتا ہے۔ تو لفظ انا کی جو معنوی تشکیل ہے وہ اس انداز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بات کر دیتے تو شک نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے تاکید فرمائی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے ذات محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ اب آئیے لفظ درود کا جو لغوی معنی ہے ہم تھوڑا سا اس پر بحث کرتے ہیں، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ یہ لفظ صلاۃ جو ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، یہ اس کا مادہ اشتقاق ہے۔ جہاں کہیں بھی یہ اس طرح کا مرکب مادہ اشتقاق ہوگا اور اس سے جتنے بھی صیغے آگے مزید بنائے جائیں گے، جتنے کلمات تشکیل پائے جائیں گے، خواہ وہ ہزاروں کروڑوں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جو اس کے مادے میں معنی ہے وہ ہر صیغے کے اندر جو ہے وہ معنی پایا جائے گا ہر اعتبار سے، یعنی مادے سے نہیں ہٹے گا، یہ خاصیت ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یہ تین حرف مادہ اشتقاق قرار پائیں تو اس کا معنی بنتا ہے قرب اور تقرب، قرب اور تقرب۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے قربتیں بڑھا رہے ہیں اہل بیت کی طرف، یا یوں سمجھیے آداب بارگاہ الہی کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قربتوں میں ان انتہا پر مقام عطا فرمایا ہے جس کی ابھی انتہا نہیں آئی۔ جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر آیت صلاۃ نازل ہوئی ہے، علمنا الصلاۃ، ہمیں صلاۃ سکھا دیجیے، بڑی معروف بات ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توقف فرمایا کہ میں صلاۃ کا عرفان ان لوگوں کو کیسے بیان کروں، کیا ان کی کیپیسٹی ہے؟ تو جو توقف فرمایا، توقف کے دوران پھر اللہ نے وحی فرمائی کہ محبوب ان سے کہو کہ یہ مرتبہ صلاۃ تک ان کا ادراک نہیں پہنچ سکتا، ان سے کہو کہ حضور عظمت الہی میں یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کریں قولو اللہم صلی علی، اے اللہ تو اپنی شایان شان تو صلاۃ بھیجتا ہی ہے، درود بھیجتا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، محمد کو اپنی قربتیں عطا کرتا ہی ہے، اے اللہ ہماری طرف سے بھی وہ قربتیں اور بڑھا دیں۔ یہ ہے اس کا معنی۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک جملے کو روکا نہیں ہے، اگر معنی صلاۃ علی النبی پر مکمل ہوتا تو کلام مفید ہو جاتا، اس سے آگے بڑھنے کی رسول کو ضرورت نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ کے معنی کی تکمیل کے لیے جو بیان فرمایا ہے، یہ خدا کے آسمان سے بھی بڑا جملہ ہے، کائنات سے بڑا جملہ ہے۔ فرمایا قولو، کہو اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد۔ اللہ اکبر۔ گویا حضور نے اپنی آل کو اپنی ذات کے ساتھ معنی درود قرار دیا ہے، معنی صلاۃ قرار دیا ہے۔ یہ نبوی تفسیر ہے، نبوی زبان سے ہو رہی ہے، نبی کر رہے ہیں، اس پر نہ کوئی اشکال ہے، نہ اعتراض ہے، نہ کوئی خیال آرائی ہو سکتی ہے، نہ ہی کوئی ملمہ سازی کام دے سکتی ہے۔ تو گویا اس وقت تک معنی آیت کی تکمیل ہی نہیں ہے جب تک کہ آل محمد پر درود نہ پڑھا جائے۔ یہ وہ تشخص ہے، یہ وہ تقدس ہے جو ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کسی کے دامن میں نہیں ہے۔ پھر یہاں رک جاتے حضور، نظر نبوت اور بصیرت نبوت نے پس منظر میں جھانک کر دیکھا کہ یہ اللہ کا ارادہ اور اللہ کا جو عمل ہے یہ محض جذباتی یا حادثاتی نہیں ہے، اس کا ایک تسلسل ہے، اور وہ بھی نظم نسق کے اندر ہے۔ تو کہا ہے اللہ وہ درود بھیج کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وہ درود بھیج جیسا درود تو نے بھیجا تھا ابراہیم پر اور ان کی آل پر۔ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مقدس کے پہلے لوگ جو آبائے محمد قرار پائے، اجداد محمد قرار پائے، ان پر رسول اللہ کی گواہی کے مطابق اللہ درود بھیجتا رہا۔ تو جن پر خدا خدا ہو کر درود بھیجتا رہے، مصطفیٰ اس کی گواہی دے دیں، ان کو ایمان اور عدم ایمان کے تصور میں تراش خراش کرنا یہ جہالت سے بھی بڑی جہالت ہے۔ بہرحال یہ خدائے ذوالجلال کا ایک تسلسل پذیر امر رہا ہے کہ خدا درود بھیجتا رہا ابراہیم اور آل ابراہیم پر جو حضور کے آبا و اجداد ہیں۔ اب آئیے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، صلیت ماضی مطلق کا صیغہ ہے، یعنی زمانے کی وہ اکائی جب سے زمانہ شروع ہوا ہے۔ تو زمانہ کب سے شروع ہوا ہے؟ اللہ اکبر، کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا۔ تو یہ وہ حرمت ہے جو زمانے کی اکائیوں سے بھی پہلے خدائے ذوالجلال اس عظمت کو بیان کر رہے ہیں، رسول رحمت کو، رسول رحمت کے خاندان کو، رسول رحمت کے اولاد اطہار، سب حرمتوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے معنی درود کی عظمت میں قبول فرما کر وہ مقام دیا ہے کہ اس آیت کے اندر ان نفوس قدسیہ کے علاوہ کائنات کی کوئی شخصیت داخل معنی نہیں ہو سکتی، فرد معنی نہیں بن سکتی۔ یہ ہے وہ انفرادیت جس کا تصور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دیتے رہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فضیلت اور افضلیت میں ایک امتیاز ہے، فضیلت کسی کے مقابلے میں نہیں ہوتی، افضلیت کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے۔ پھر افضلیت کے بھی دو اعتبار ہیں۔ پہلا اعتبار یہ ہے کہ کسی وصف مشترک میں کسی کے ساتھ کسی کو فضیلت دینا ہے، جیسے زید عالم من بکر، زید زیادہ جانتا ہے بکر سے، مطلب عالم تو بکر بھی ہے لیکن زید زیادہ عالم ہے، یعنی ایک وصف مشترک تھا وہ علم تھا، تو اس وصف میں دونوں شریک تھے، لیکن علم جو ہے، زیادتی جو ہے وہ زید کے اندر زیادہ تھی، لہذا زید کے مد مقابل عالم قرار پایا، زیادہ عالم قرار پایا جناب اللہ زید قرار پایا بکر کے مقابلے میں۔ اب آئیے دوسرا افضلیت کا ٹائٹل جو ہے کہ کسی میں کوئی ایسا وصف اور کمال ہو جو دوسرے میں اصلاً نہ ہو، یہ بھی افضلیت کا ٹائٹل جو ہے، اس تشخص میں بھی، اس تصور میں بھی اعلیٰ حضرت نے افضلیت کو مانا ہے۔ اس لیے ہمارے بریلوی علماء جو ہیں یہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ فضیلت اور ہے اور افضلیت اور ہے۔ تو اب آئیے میرا سوال یہ ہے فضیلت اور افضلیت کے ٹائٹل پر بحث کرنے والوں کو کہ جتنی آیات قرآن کی اصحاب رسول اللہ رضوان کے حرمت مآب ایثار و وفا کی عظمت میں بیان کردہ، عطا کردہ اور ادا کردہ کرداروں کے اندر بیان ہوئی ہیں آیات، ان عظمتوں میں بیان ہوئی ہیں، ان عظمتوں کے اعتبار سے اہل بیت نبوت ان آیات کا پہلا عنوان ہے حرمت کردار کی بنیاد پر، یعنی جو کام ایثار و وفا کی عظمت میں اصحاب رسول کرتے رہے ان سے کہیں زیادہ آگے بڑھ کر اہل بیت علیہ الرضوان کا کردار موجود ہے، اور اس کی گواہیاں قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں۔ اب ان معنی میں یہ فرد معنی ہے اور اولاً معنی ہے، اور جو آیت اہل بیت علیہ السلام کے تقدس پر، تشخص پر، تکریم پر نازل ہوئی ہیں، ان آیات میں کسی ایک آیت میں بھی کوئی شخص کسی بھی اعتبار سے فرد معنی نہیں بن سکتا۔ یہ وہ انفرادی افضلیت مطلقہ قطعیہ ہے جس میں معنی صلاۃ سوائے اہل بیت نبوت کے اور کوئی نہیں بن سکتا، کوئی نہیں بن سکتا۔ اگر امکان ہوتا ہے اس بات کا
تو رسول رحمت اس معنی میں اوروں کو بھی شامل کر لیتے، یا خدائے ذوالجلال تنبیہ فرما دیتے کہ صلاۃ کے مستحق اور بھی ہیں۔ لہٰذا یہ وہ افضلیت مطلقہ قطعیہ ہے، اور یہ وہ تشخص ہے جس میں ان شخصیات کے علاوہ کسی اور کو گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باتیں بھی ہمارے بریلوی علماء جو ہیں مد نظر رکھیں اس انفرادیت کو۔ اب آئیے ہم اس بات پر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جو لفظ صلاۃ ہے اس پر بہت ساری بحث ہے، بہت سارے اس کے لغوی، اعتباری اور اصطلاحی معنی کا استعمال ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ ہر ایک معنی پر تھوڑا تھوڑا بات کروں گا، لیکن سردست ایک معنی لفظ صلاۃ کو جس وقت اس کے لغوی اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو اس کا مادہ اشتقاق بنتا ہے صاد لام واو یا صاد لام یا۔ تو جس مادے میں یہ جمع ہو جائیں حروف اس مادے کا معنی ہے تقرب، اور یہ مادہ جہاں جہاں صیغوں کی ترتیب اور تدوین میں آگے بڑھتا جائے گا تو تقرب اور قربت کا معنی ساتھ ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ معنی جو ہے لفظ کے صیغے میں بدلنے سے جناب والا معنی بدل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ 700 صیغوں میں تو میں نے اس کا جائزہ لیا ہے، 700 صیغوں کے اندر اس تقرب کی حرمت کو، اور یہ ہر صرفی ماہر جو ہے وہ جانتا ہے کہ ایک لفظ سے 700 صیغے بنائے جاتے ہیں ایک مصدر سے۔ تو اب چونکہ قربت اور تقرب جو ہے اس لفظ صلاۃ کا لغوی معنی قرار پایا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی ذات قربتیں عطا کرتا ہے اپنے محبوب کو اور محبوب کی آل کو، جس طرح انہوں نے قربتیں عطا کی ہیں آبائے محمد ابراہیم کو اور ان کی اولاد کو۔ اب ہم تھوڑا سا لغت میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ لفظ انا اس کو ہماری زبان میں، نحوی زبان میں حرف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ اس پر میں بحث نہیں کرنا چاہتا، وقت نہیں ہے اتنا۔ یہ کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ معنی کے اعتبار سے تو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ بات کرنے سننے میں کوئی شک کی گنجائش تک نہ رہے، اور پھر یہ مرکب کلام کے اندر جملے کو مفید بنانے کے لیے یہ جملہ اسمیہ کی علامت ہے۔ اسمیہ وہ ہے جو اسم سے شروع ہو، اور فعلیہ وہ ہے جو جملہ فعل سے شروع ہو۔ اب ان اللہ و ملائکتہ دونوں اسم ہیں، دونوں پر یہ داخل ہوا ہے۔ اب لفظ انا جو ہے اس نے شکوک کو دور کر دیا، جو شک کرے گا وہ خدائے ذوالجلال کی عظمت پر شک کرے گا، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ اب معنی یہ بنا بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر اور آل نبی پر درود بھیجتے ہیں، اس انداز کا بھیجتے ہیں جس انداز کا خدا نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا، یعنی قربتیں عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جملہ اسمیہ کا یعنی لغوی معنی کے علاوہ بھی ایک طبعی معنی ہوتا ہے، اسے کو خاصہ کہتے ہیں۔ اب اس اعتبار سے، اس معنی کے اعتبار سے معنی یہ بنا خاصہ کے اعتبار سے، طبعی معنی اس کا ہے، خاصہ ہے تسلسل اور استمرار، یعنی اللہ اپنی الوہی نظم کے ساتھ مسلسل قربتیں عطا کر رہا ہے محمد اور آل محمد کو۔ اللہ اکبر، جس طرح اس نے قربتیں عطا کی ہیں ابراہیم اور آل ابراہیم کو۔ اب یہ الوہی تسلسل ہے، کائنات کے کسی کے زاویہ نظر میں اس تسلسل کی نہ ابتدا کا علم ہے کسی کو، نہ انتہا کا علم ہے۔ یہ اللہ کا الوہی تسلسل ہے، اس کی جو شایان شان ہے۔ جہاں کما صلیتا کے وقت کا تصور دیا گیا ہے، جب سے کسی زمانے کی اکائی ہوئی، چلو وہاں سے ہی شروع کر لو، اللہ تو زمان و مکان کے تصورات سے ویسے ہی پاک ہے۔ جب سے اللہ اللہ ہے، یہاں جب کب تب کے تصورات ہی غلط ہیں۔ ہم اس کو ازلی کہتے ہیں، ابدی کہتے ہیں، ازل ابد بھی دائرے ہیں، اللہ ان دائروں سے بھی بلند و بالا ذات و بالا صفات ہے۔ تو اللہ اپنی الوہی شان کے ساتھ، الوہی تسلسل کے ساتھ، الوہی تقدس کے ساتھ مسلسل جو عمل کرتا ہے، جس میں ایک لمحہ کے لیے بھی رکاوٹ نہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹھہراؤ نہیں، کیونکہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ خدا کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ تو اللہ اپنے الوہی تسلسل کے ساتھ قربتیں عطا کر رہا ہے محمد اور آل محمد کو، اور ابھی تک تو ان قربتوں کی انتہا کا دائرہ کار کسی نہ علم کے دائرے میں آیا ہے نہ کسی کے خیال کی دنیا میں آیا ہے۔ تو جن کی قربتوں کا سفر اس انداز میں ہو
اور اس شان سے ہو اور اس پر گواہ بھی خدا کی ذات ہو اور اس گواہی کی وضاحت کرنے والی سچی زبان نبوت کی ہو، تو پھر کون ایسا شخص ہے کائنات میں جو اس تصور میں ان نفوس قدسیہ کے مد مقابل لا کھڑا کر کے اور اس کو آگے بڑھایا جائے اور ان کو پیچھے بڑھایا جائے۔ یہ ہے وہ افضلیت مطلقہ قطعیہ جس کا تصور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ دے رہے تھے، کیونکہ اس کی قطعیت میں بھی کوئی شک نہیں۔ یہ جملہ، یہ قرآن کریم کی آیت ثبوت میں بھی قطعی ہے، اور اس کی دلالت کو زبان رسالت نے قطعیت کا نیم ٹائٹل عطا کر دیا ہے، سمجھ آ گئی؟ تو دلالت بھی قطعی قرار پائی، کیونکہ اس کی تفسیر کسی عام مفسر نے نہیں کی، خود زبان رسالت نے کی ہے، وہ بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک پوری جماعت کے سامنے کی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ تمام اہل سنت کے مفسرین نے اس تصور کو پیش کیا ہے۔ تو گویا اس اعتبار سے اللہ اپنی الوہی شان کے ساتھ اور فرشتے اپنی بندگی کی عظمت کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ نے صرف مشورہ نہیں دیا، امت کو حکم دیا ہے صلو، امت پر فرض ہے وہ بھی اسی کھاتے میں لگ جائیں جدھر خدا لگا ہوا ہے اور خدا کے فرشتے لگے ہوئے ہیں، وسلموا تسلیما، اور سلام نیاز بھی پیش کریں۔ خوب خوب، سلمو یہ فعل ہے، اور تسلیماً جو ہے اس کا یہ مصدر ہے۔ جب فعل کے سامنے وہی مصدر آ جائے مفعول مطلق اسے کہا جاتا ہے، اس میں تاکید کا معنی پایا جاتا ہے۔ جتنا مؤکد اللہ نے اس شان کو، اس عظمت کو بیان فرمایا ہے، شاید یہ کسی اور کو بیان فرمایا ہو۔ تو میں اہل علم سے کہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا قرآن میں غور کریں، تھوڑا سا قرآن میں غور کریں۔ اور یصلون یہ فعلیہ جملہ ہے، اور جملہ فعلیہ کا خاصہ تجدد اور تحدث ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی عظمت کو بیان کرتا ہے، کوئی قربت عطا کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ جو پرانی قربتیں ہیں انہی میں سے کوئی قربت اٹھا کر لے آتا ہے، نہیں، ہر لمحے نئی شان عطا کرتا ہے، ہر لمحے نیا تقدس عطا کرتا ہے، ہر لمحے ایک نیا وقار عطا کرتا ہے، اور یہ الوہی تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کسی روایتی اعتبار سے، کسی تہذیبی اعتبار سے کہہ دیتا کہ میں نے درود پڑھا تھا رسول پر اور رسول کی آل پر، تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ ایک کہانی ہے یا ایک واقعہ ہے یا داستان سرائی ہے، لیکن اللہ نے وہ سارے خیالات دفن کر دیے ہیں جو اٹھ سکتے تھے اس ٹائٹل پر قیام قیامت تک۔ فرمایا میں جس عمل کو مسلسل کرتا ہوں، اے اللہ تو مسلسل تو یہ کام کرتا ہے، تو کائنات کا تانا بانا، تو دو جملوں میں قرآن نے جواب دے دیا۔ فرمایا فالمدبرات امرا، ہم نے سارا نظم کائنات مدبرات امر کو دے دیا ہے، ہمارے پاس دوسرے معاملات میں الجھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہم صرف لگے ہوئے ہیں محمد اور آل محمد کے مرتبوں کو بڑھانے کے لیے اور ان کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، ان کو قربتیں عطا کرنے کے لیے، ان کو عظمتیں عطا کرنے کے لیے۔ تو اب نظم نسق کے اندر جو ایک مقدس مضمون تیار ہوا ہے اس قرآن کی نصوص کے اندر، جس میں کوئی نئی تفسیر نہیں، نئی تعبیر نہیں ہے، تو اس نظم نسق نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ وہ تشخص ہے، یہ وہ تقدس ہے جس کے صرف اور صرف اہل جو ہیں یا محمد ہیں اور آل محمد ہیں۔ جس طرح محمد کے آبا اور اجداد، تو ان کے علاوہ اس آیت کریمہ کا کائنات کا کوئی ملکوتی فرشتہ بھی معنی نہیں بن سکتا۔ فرشتے بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ کر رہا ہے، بندوں کو بھی وہی حکم دیا ہے۔ تو بھائی میں علماء اہل سنت، خاص کر بریلوی علماء سے کہتا ہوں کہ بھائی آئیے، اگر آپ نے مفاضلہ کرنا ہے، تو آئیے اس مرتبے کی آیت یا اسی آیت میں ان شیخین علیہم رضوان کو لے آئے معنی آیت بنا کر، لیکن دلیل آپ کے ذمہ ہے۔ تو دوستان محترم، جب ایسا ممکن ہی نہیں تو پھر آپ لوگوں کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ شیخین کو ایک ترازو میں رکھے اور ثقلین کو دوسرے ترازو میں رکھے اور ڈرامائی انداز میں بلا دلیل یہ فیصلہ کر دیں کہ شیخین افضل ہیں ثقلین سے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو ہم نے بریلوی علماء جو اس وقت بول رہے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی ہے، ایک بریلوی کی حیثیت سے رکھی ہے کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ ان آیتوں کا، اس آیت کریمہ کا غیر اہل بیت کو معنی بنا کر دکھائیں اس ٹائٹل پر۔ تو جب یہ معنی آیت کوئی بن ہی نہیں سکتا اور اللہ مسلسل قربتیں عطا کر رہا ہے
اور ہر لمحے نئی عظمتوں کے ساتھ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے تسلسل میں اتنی شانیں دے رہا ہے اور اتنی قربتیں عطا کر رہا ہے۔ ابھی تک تو خدائے ذوالجلال نے بس نہیں کی کہ خدا رک جاتا کہ اتنی قربتوں کا استحقاق تھا محمد اور آل محمد کا، تو ہم یہیں تک آ کر رک جاتے ہیں۔ نہیں، قرآن کہتا ہے اللہ ازل سے یہ قربتیں بڑھا رہا ہے اور ابد تک بڑھاتا رہے گا، اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی رکاوٹ نہیں۔ ہم تو بات کرتے ہوئے جب بات کرتے ہیں تو کئی مرتبہ سانس لینا پڑتا ہے، تو اللہ سانس کے علائق سے بھی پاک ہے۔ ہم اونگتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، اللہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ تو جس شان والا صفات کے ساتھ ذات کے ان ذوات قدسیہ کو قرآن پاک نے زبان نبوت نے بیان فرمایا ہے، یہ وہ منفرد تشخص ہے، منفرد تقدس ہے۔ اب آئیے، یعنی سب سے بڑی عظمت تو اسی کی ہے نا جو سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے۔ کیا خدا کسی غیر متقی کو بھی اپنے قریب کرتا ہے؟ جب قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اکرم ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ محترم ہے، تو اس کے ہاں محترم ہونا اس کی قربت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی لباس پہن کر چوگا پہن کر بندہ بیٹھ گیا تو خدا کے ہاں مکرم اور محترم ہو گیا، نہیں، اس کی قربت ہی عظمت کا اپنا حوالہ ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کا ترازو تفاضل مفاضلہ کسی سے بنتا ہی نہیں، کیونکہ وہ اس وقت بھی اور اس وقت سے ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ کی الوہی نظم کے اندر خدا کی نظروں کے سامنے ہے، اور خدا ان کی صفت و ثنا کر رہا ہے، اور خدائے ذوالجلال ان کی حرمتوں کو بیان کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا رہا ہے، ان کو اپنی قریب کر رہا ہے۔ ابھی تک تو ان کی قربتوں کی انتہا نہیں آئی، نہ تو کسی فرشتے نے گواہی دی ہے، نہ کسی رسول نے گواہی دی ہے، نہ ہی کسی اور علمی عظمت نے گواہی دی ہے کہ اہل بیت نبوت اور ذات نبوت کی جو قربتوں کی انتہا ہے وہ یہاں آ کر رک گئی ہے، اور یہاں تک اس کا جغرافیہ، یہاں تک اس کا دائرہ کار ہے، اس سے آگے نہیں۔ کوئی لکیر دکھا دے، سنی عالم دین بریلوی ملت بریلویہ سے میرا سوال ہے، کوئی مجھے ایک خط سیاہ دکھا دے کہ یہاں خدا نے، کسی فرشتے نے، کسی رسول نے، 1.25 لاکھ پیغمبر گزرے ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں خط استوا قائم کر کے لکیر کھینچی ہو کہ جناب والا یہاں تک ہے، اس تک کا تصور پیش کر دے ملت بریلویہ، ہم ان کی بیعت کر لیں گے، ہم ان کے سامنے سرنگو ہو کر ان سے تلمذ کا شرف حاصل کریں گے۔ جب ایسا نہیں کر سکتے شاہ صاحب، تو پھر خدائے ذوالجلال کی مشیت کا مقابلہ کرنے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اور ہم نے بھی الحمدللہ تعالیٰ بڑا سفر کرنا ہے اس آیت پر، نہ جانے میرا 1 مہینہ لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، کتنے لگتے ہیں، اس کے ضمن میں، اس کے خزانے اور مخزن میں جتنے چھپے اسرار ہیں، انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے وہ میں بیان کروں گا، سمجھ آ جائے گی امت کو۔ امت سے بھی یہی کہتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ ہو جاؤ، اور قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اس طاقت کو، اس قوت کو، اس تعلق کو قیامت بھی نہیں توڑ سکتی۔ یہ مولانا صاحبان بیچارے حجروں میں بیٹھ کر کیا توڑیں گے؟ اس لیے یہ ہم نے آغاز کر دیا ہے معارف اہل بیت نبوت اور قرآن عظیم کے ٹائٹل پر۔ میں چاہوں گا کہ میرے احباب سنیں، سن پر علمی معارضہ دلیل سے پیش کریں، انشاءاللہ میں استقبال کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔